نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار یعنی 100 ٹائم درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 یعنی 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ شروع ہو چکا اور اہم گفتگو ہوگی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیے، سنیے، اگر اللہ توفیق دے تو اس کے اہم مدنی پھول بھی تحریر فرمائیے۔ آپ کی کالز اور SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ محمد شاہد اتاری، ضلع لودھرا دھنوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کمیٹی BC ڈالی ہوئی ہے، BC کو تقریباً رمضان شریف سے 2 مہینے پہلے ڈالی، لیکن ابھی وہ کھلی نہیں ہے، تو ابھی جو رمضان شریف آئے گا تو اس میں کیا میرے پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ کھلی نہیں ہے کہ اس حساب سے مجھے ان سے بتا دیں۔ جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے بہت اہم ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ فرض بھی ہو جاتی ہے لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ ٹھیک۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ انہوں نے BC ڈالی ہے اور تقریباً اس کو سال ہو چکا ہے، جی، رمضان سے 2 مہینہ پہلے ڈالی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ رمضان پر نکالنا ضروری ہوگا یا نہیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے، BC جو ڈالنے والا ہے یا تو وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہوگا، صحیح، یا پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر تو وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے، یعنی اور بھی اس کے پاس BC میں جو رقم جمع کی ہوئی ہے اور بھی اس کے پاس مال ہے، سونا چاندی، مال تجارت ہے کہ جس کا نصاب چل رہا ہے، تو نصاب کا سال جب پورا ہوگا تو BC کی جو رقم ہے، چونکہ یہ قرض ہوتی ہے، صحیح، اس کی قرض کی حیثیت ہوتی ہے، واپسی ملنا ہوتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نصاب پر سال گزرنے پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ البتہ زکوٰۃ BC کی رقم پر زکوٰۃ نکالنا جب واجب ہوگا جب جو ہے وہ اسے مل جائے، نصاب کا 5واں حصہ مل جائے، ویسے عمومی طور پر پوری ایک ساتھ ہی ملتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی کی 2 سال کے بعد BC کھلی، پہلے سے صاحب نصاب ہے، BC پر بھی 2 سال ہو چکے ہیں، تو 2 سال کی زکوٰۃ اس کو نکالنی ہوگی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہوتے، بڑی مشکلوں سے ماہانہ اخراجات میں سے پیسے نکال کر وہ BC ڈالتے رہتے ہیں۔ اب BC ڈالتے ڈالتے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جمع ہو چکی BC میں، اور آج کی تاریخ کے مطابق فی تولہ چاندی جو ہے وہ 870 روپے تولہ ہے اور 10 گرام چاندی 745 ہے، تو اس اعتبار سے آج کی تاریخ کے اعتبار سے چاندی کے اعتبار سے جو نصاب بنتا ہے وہ 45,675 روپے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جی جی، اب کسی مثال کے طور پر ہم 45,000 رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی شخص BC ڈالتا ہے، اب BC ڈالتے ڈالتے 45,000 روپے اس نے جمع کر لیے، صحیح، کیونکہ BC کی رقم ضرورت سے زائد، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہو گیا، صحیح،
اب اس کا سال شروع ہوگا. یہ صحیح. وہ شخص ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا, یہ بی سی کی بس رقم ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. صحیح. رقم جمع کرواتے 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ رقم جمع کروا دی. جس تاریخ کو یہ رقم ہوگی اسی تاریخ سے اس کا نصاب کا سال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سال پورا ہونے سے پہلے بی سی کی رقم نکل آتی ہے, اس کو خرچ کر دیتا ہے, زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اور سال پورا ہونے کے بعد بی سی نکلتی ہے, یہ سال پورا ہونے سے پہلے نکلتی ہے, لیکن سال پورا ہونے تک اس کے بعد یہ رقم 52.5 تولہ چاندی یا رہتی ہے. اور جو اس نے بی سیاں بھرنی ہیں وہ کیونکہ اس پر قرض ہے, وہ مائنس کرنے کے بعد جو بی سی کھلی ہے اور جو بی سیاں بھرنی ہیں اس بی سی کی رقم میں سے مائنس کرنے کے بعد جو بچتی ہے نصاب کے برابر اس سے زائد, تو اس میں سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب ان کے سوال کی طرف آ جائیں. انہوں نے پوچھا کہ رمضان سے 2 مہینہ پہلے انہوں نے بی سی ڈالی. ٹھیک ہے. اگر تو یہ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھے صحیح, تو وہ اس کا نصاب دیکھ لیں. صحیح ہے. تو اس کا سال کب پورا ہوتا ہے. صحیح. اس کا سال پورا ہونا تو بی سی کا سال پورا ہونا ہوگا. صحیح. تو جب بی سی کھلے گی تو اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. اگر ایسا نہیں تھا, پہلے سے صاحب نصاب وہ نہیں تھے, صحیح, بی سی ڈالتے اب یہ دیکھیں گے کب صاحب نصاب ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ پچھلی چاندی کے ریٹ انہیں معلوم کرنے ہوں گے, تو معلوم کرنے ہوں گے کب یہ صاحب نصاب. اب صاحب نصاب جس دن ہوئے تھے, جس تاریخ کو ہوئے تھے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے وہ دن جو تاریخ آئے گی اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ اسی اعتبار سے اس کو مینیج کر لیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں اس کا جواب ارشاد فرمایا بی سی کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کمیٹی ڈالنا, بی سی ڈالنا سب رائج ہے. مختلف صورتیں بنا کر اس کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر یہ صورت ہو تو یہ حکم ہوگا, فلاں صورت ہو تو اس کا یہ حکم ہوگا. اس کو بیان کیا گیا. تو اب سائل جنہوں نے کال کی وہ اب دیکھ لیں کہ کون سی صورت میں ان کا یہ معاملہ آتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو اب ہو سکتا ہے کئیوں کو آج یہ مسئلہ پہلی دفعہ پتہ چلا ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح ماضی میں انہوں نے بیسیاں ڈالی ہوں اور 2 سال کے بعد بیسیاں کھلی ہوں, صحیح, اور انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو ان کو حساب لگا کر دینی, ان سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک. جن پر زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو قرآن و حدیث میں ان کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. تو لہذا زکوٰۃ کے حوالے سے اپنے اندر حساسیت پیدا کیجیے. اسی طرح جن پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی اس طرح کی وعیدیں موجود ہیں. لہذا یہ اللہ کا فرض ہے, خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. جی اگلی کال لیں گے. خرم شہزاد شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک دکاندار ہوں, کسٹمر میرے پاس ہدار والے جو کسٹمر آتے ہیں وہ اکثر کچھ چیز ایسی مانگ لیتے ہیں کیونکہ وہ 2 ماہ 3 ماہ ہدار نہیں دیتے, تو کچھ چیز ایسی مانگ لیتے ہیں جو میرے پاس موجود بھی ہوتی ہے لیکن میں ان کو نہ کر دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس چیز موجود نہیں ہے. تو اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کیونکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں ان کے ساتھ, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے میرے لیے؟ اصل میں وہ سامنے والے مجبور کر دیتے ہیں تاکہ وہ ٹال دینا پیسے, وہ ڈیلے کرنا نہ دینا. دیکھیں یہاں تو جھوٹ بولنے کی تو اجازت نہیں ہے, سیدھا مالک ہے یہ. صحیح. یار میں نہیں دے سکتا, چیز اس کے پاس ہو اور پھر وہ کہ میرے پاس نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. صحیح. اگر وہ اس کو نہیں دینا چاہتا تو صراحتاً منع کر دے, چاہے اس کو برا لگتا ہو جو بھی لگتا ہو. صحیح. کہتے یار میں جو ہے آپ کو نہیں دے سکتا. صحیح. یہاں پر ہم وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت والی جو بات ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ سامنے والا دوست ہوگا یا کوئی جاننے والا ہوگا یا کوئی پڑوسی ہوگا تو اس کو ناراض نہیں کرتے اس کو, لیکن جھوٹ بول کر اس کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی تو اجازت اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. لہذا جو صحیح بات ہے اچھے انداز میں اس نے اخلاق کے ساتھ بیان کر دی جائے, جھوٹ بول کر یا کوئی اور ذریعہ اختیار کر کے جو گناہ والا ہو تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہوگی, تو لہذا اس کو اختیار نہ کیا جائے. مدی چینل کے ناظرین آپ کے SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, 1-2 SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اسلامی بہن ہے یہ احمد پور سے, یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کیا سر کے اندر الٹی مانگ جو نکالی جاتی ہے یہ گناہ ہے, اور اگر کسی کا وضو ہو اور وہ ہنسے تو کیا اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ اس طرح مانگ نکالنے سے مطلب جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اور ہنسنے سے جو ہے کہکا لگانے سے ہنسنے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, جی جی, کوئی سجود والی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اگر وہ زور سے ہنسا, کہا یہ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا بھی سن لے, صحیح, تو ایسی صورت میں نماز بھی جائے گی اور وضو بھی جائے گا. اور اگر صرف ہنسا تھا, صحیح, یعنی اتنا کہ
صرف اس کی کانوں اپنے تک کانوں آواز تک آئی، آواز۔ دوسروں تک نہیں آئی، تو نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹا تھا۔ اگر صرف مسکرایا نماز کے اندر کہ بالکل بھی آواز نہ نکلی تو اس سے نہ وضو جائے گا نہ نماز جائے گی۔ خیر ویسے مطلقاً ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے حق لکھوا لیتا ہے کہ جائیداد میں مطلب سارا دستخط وغیرہ کروا لیتا ہے تو اس کے بعد بھی بہن کا حق بنتا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جائے، لکھوا لیا جائے؟ دیکھیں اس طرح بہنیں جو ہیں بغیر کچھ لیے وہ معاف کر دیں، بلکہ لکھ کر بھی دے دیں بس ٹھیک ہے ہم نے کچھ نہیں لینا، تو ایسی صورت میں ان کا حق ختم نہیں ہوگا۔ صحیح، وہ اپنے حق سے تو دستبردار ہو جاتی ہیں بغیر کچھ لیے کہ اپنا حق ساقط کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، تو اس طرح ان کا حق ختم نہیں ہو سکتا، صحیح، کیونکہ بہن بیٹیوں کا حق اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ان کے حصے مقرر کیے ہیں، صحیح، تو یہ ان کے حصے مقرر کیے ہیں تو یہ خود ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لے کر صلح کر لیں، صحیح، کوئی والد صاحب ان کا کوئی سامان لے لیا، کہا بس ٹھیک ہے مجھے یہ چاہیے، یہ اس طرح لے کر کچھ صلح کر لیں، اگرچہ اپنے حصے سے کم لیں تو یہ صحیح، صورت تو ہو سکتی ہے۔ بغیر کچھ لیے وہ حصہ معاف کر دیتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، تو کل کو یہ مطالبہ بھی کر سکتی ہیں، اور یہ نہیں کرتی ہیں کل ان کے بچے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صحیح جی، اگلی کال لیں گے۔ سفر کی نماز کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ سفر کی نماز ایک ایسے ہے کہ میں ادھر یو اے میں ہوتا ہوں ابو دھابی میں، ابھی اگر کسی کو کسی بھی کام ابو دھابی سے دبئی جانا پڑتا ہے اور کم سے کم دبئی کا سفر 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے، تو وہ سفری نماز پڑھ سکتا ہے کہ ویسے وہ اسے معلوم ہے کہ میں نے شام کو یا صبح واپس آ جانا ہے، تو اگر اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے پھر یعنی کچھ دنوں بعد پھر میں نے واپس ادھر یعنی کہ سفر میں جانا ہے، کہ کیا اس کی اتنے دنوں میں اپنی جگہ آ کے بھی سفری نماز ہی وہ اپنی جگہ پہ قائم کر سکے کہ نارمل نماز پہ قائم کر سکے؟ جی حضور سفر کی نماز کا قاعدہ کلیہ کیا ہے یہ ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا یہ ابو ظبی میں رہتے ہیں اور دبئی جاتے ہیں، صحیح، تو اب چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جائیں کیونکہ مسافر تو ہو گئے، صحیح، تو دبئی میں جتنا عرصہ ان کا قیام رہے گا اور اس دوران جو نمازیں آئیں گی اس میں قصر کریں گے۔ اب وہ واپسی ابو ظہبی آتے ہیں، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابو ظہبی ان کا وطن اقامت ہے یا وطن اصلی ہے۔ صحیح، ان ابو ظہبی میں بھی وہ کام کے غرض سے گئے ہیں، صحیح، پھر تو یہ ان کا وطن اقامت ہوا۔ تو دبئی سے واپسی اگر ابو ظہبی آتے ہیں اور 15 دن سے کم قیام ہے، پتہ ہے کہ 15 دن سے پہلے میں دوبارہ دبئی آ جاؤں گا، صحیح، تو ایسی صورت میں ابو ظہبی میں بھی مسافر ہوں گے، دبئی میں بھی مسافر ہوں گے، اور اگر ابو ظہبی میں 15 دن یا اس سے زیادہ کا قیام ہے تو ایسی صورت میں وہ مقیم ہوں گے، مسافر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ ویسے مسافر ہونے کے لیے کلومیٹر کی جو شرط ہے وہ ارشاد فرما دیں کتنا ہوتا ہے؟ نہیں، کم سے کم کوئی اپنے شہر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کے لیے نکلے جی جی، تو اپنے شہر کے حدود سے نکلتے ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے، اس پر مسافر کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جس جگہ جا رہا ہے جی جی، اب وہ دیکھا جائے گا وہ جگہ کون سی ہے، آیا تو اس کا وطن اصلی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہنچتے ہی مسافر ہونا ختم۔ ٹھیک ہے، وطن اصلی نہیں، کسی اور شہر جا رہا ہے کام کی غرض سے، تو اب یہ دیکھا جائے گا اس شہر میں کتنے دن قیام، صحیح، اگر 15 دن سے کم قیام ہے تو وہاں بھی مسافر، ٹھیک ہے، اور اگر 15 دن اس سے زیادہ ہے تو وہاں وہ مقیم ہوئے۔ جیسے لوگ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں، صحیح، مکہ مدینہ جاتے ہیں، تو عمومی طور پہ جو ہے وہ 15 20 یا مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو شیڈول اس طرح ہوتا ہے کہ پورے 15 دن نہ مکے میں ہو رہے ہوتے ہیں نہ پورے 15 دن مدینہ شریف میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح دونوں جگہ جو ہے وہ مسافر ہی رہتے ہیں۔ صحیح، تو آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے، تو یہ دیکھا جائے گا اس جگہ پہ کتنا قیام ہے دوران سفر کے دوران تو قصر پڑیں گے، لیکن جس جگہ آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے تو آپ جب تک وہاں رہیں گے مسافر ہیں، قصر نماز پڑھیں گے۔ صحیح، اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچتے ہی مقیم ہو جائیں گے۔ جی، مسافر کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا گیا۔ اچھا، ہمارے نوید بھائی ہیں، یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ واش روم میں جانے سے، باتھ روم میں جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کسی کا وضو ہو؟ نہیں، اس طرح جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا، ہمارے سسر جو ہے نا انتقال کر گئے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے جو دادا ہے نا
باپ کی جائیداد سے حصہ مانگ رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے بچوں کے باپ نے جو ہے نا اپنی محنت سے سارا کچھ بنایا۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی دادا موجود ہیں۔ دیکھیں یہ بڑی غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اولاد ہی وارث ہوتی ہے، صحیح، حالانکہ اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹا بیٹی میں سے، تو اگرچہ اس کی اپنی جائیداد ہو، اس نے اپنی محنت سے کمائی ہو، تو اس کی جائیداد میں اس کے والدین کا بھی حصہ ہوگا اگر وہ زندہ ہے۔ صحیح، قرآن پاک میں سورہ نساء میں پورا بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، والد کا بھی حصہ بیان ہوا ہے، والدہ کا بھی حصہ بیان ہوا ہے، اور بھی صورتیں۔ تو لہذا اگر ان کے دادا اپنے بیٹی کی جائیداد میں سے اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو بالکل جائز کر رہے ہیں، صحیح، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ اب یہ پوتے پوتے یہ سمجھتے ہیں یہ کہ بھائی یہ تو دادا کی جائیداد تھوڑی تھی، یہ تو ہمارے والد صاحب کی جائیداد ہے، انہوں نے صحیح، کمائی ہے، ٹھیک ہے والد صاحب کی جائیداد ہے، تو بیٹی کی جائیداد میں والد کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو لہذا انہیں ان کا حصہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ میں علی نواز شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ غریب ہے، اس کا ایک کمانے والا ہے، لیکن پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صدقہ خیرات چاہیے، کیا ہم ان سے صدقہ خیرات دے سکتے ہیں؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں اول تو یہ ان کے دینے کے اعتبار سے تو اگر تو واقعی مستحق ہیں، غریب ہیں، تو یہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، رہا ان کا سوال کرنا، دیکھیں جو شریف فقیر بھی ہو نا تو اس سے بھی بغیر ضرورت سوال کرنا جائز نہیں ہوگا، ضرورت کے مطابق سوال کر سکتا ہے، صحیح، بغیر ضرورت، کیونکہ جن لوگوں کی عادت بن جاتی ہے وہ پھر مانگتے ہی رہتے ہیں، تو صحیح، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ضرورت کے مطابق ہی سوال کرنا چاہیے۔ ضرورت سے بلا ضرورت سوال کریں گے تو یہ حرام ہوگا۔ باقی ان کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں صدقہ و خیرات دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال۔ میرا کام ٹرانسپورٹ کا ہے، گڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کا، اور ہمارے پاس کرافٹ سے جو ہے نا گاڑیاں آتی ہیں مال لے کے، اور گاڑیاں کا مال اتارتی ہیں مختلف جگہ پہ، کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، وہاں سے ان کو کرایہ نہیں ملتا ہے، کرایہ آ کے وہ وہاں سے ریسیونگ مل جاتی ہے کہ یہ فلاں دن آپ کو کرایہ ملے گا، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد۔ وہ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ 4 دن کے بعد کرایہ لے آئیے گا، اور میرا کرایہ ہے 1.5 لاکھ روپے، اور آپ مجھے 5,000 روپے کم دے دیں۔ یہ اس طرح کے انویسٹر بھی ان کو کہتے ہیں کہ ہم 6,000 روپے دیں گے اور آپ کا کرایہ آپ کو دیتے ہیں اور ہم خود وصول کریں گے۔ ایسا اس طرح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال کی صورت میں سمجھا دیتا ہوں، یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ جو ٹرک وغیرہ کے ذریعے سے سامان لے کر آتے ہیں لوگ، اب ظاہر ہے فیکٹری کا سامان لے کر آئے تو فیکٹری کا مالک ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو یہ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے بروکر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، وہ ان کے پاس ڈرائیور آتا ہے اور رسید دیتا ہے، مثال کے طور پہ 50,000 کی رسید ہے، اور وہ کہتا ہے یار یہ آپ، وہ کہتا ہے بروکر ٹھیک ہے آپ مجھے 49,000 کی دے دو، میں تمہیں 49,000 دے دیتا ہوں، وہ 49,000 لے کر چلا جاتا ہے، صحیح، پھر بعد میں یہ بروکر جو ہے وہ فیکٹری مالک سے، اس مالکان سے 50,000 وصول کر لیتا ہے، تو یہ قرض کی یہ رسید ہے، تو یہ قرض کو بیچنا ہی کہلائے گا، صحیح، اور قرض کو جو ہے مدیون کے علاوہ کسی اور کو بیچنا، یعنی جو آپ کا مقروض ہے، صحیح، یعنی مدیون ہے، مدیون کے غیر کو بیچنا، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح، صورت جو انہوں نے بیان کی یہ جائز نہیں، صحیح، لیکن اس کی جواز کی بھی صورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے ذرا مشکل، صحیح، تو اب یہاں سمجھانے بیٹھوں گا تو شاید سمجھ نہ آ سکے، صحیح، تو انہیں چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جواز کی صورت نکلے تو یہ دارالفتہ اہل سنت اگر آ سکتے ہیں تو تشریف لے آئیں، ورنہ فون پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ انہیں جواز کی صورت، بیان کی۔ جائز ہونے کی صورت جو ہے وہ بتا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے چلیں، ایک راستہ مل رہا ہے، ایک صورت مل رہی ہے تو اس کو حاصل کر لیجئے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کی نماز میں 4 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں، 4 رکعت فرض میں 2 رکعت کے بعد تو سورت ملائی جاتی ہے، اور کیا 2 رکعت بعد کی 2 رکعت میں بھی سورت ملانی چاہیے یا نہیں؟ آخری کی 2 فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ملانا چاہے تو حرج بھی نہیں ہے، بلکہ فقہاء کرام نے کہا جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے اسلامی بہنوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پڑھ لیں، اگرچہ پڑھنا واجب نہیں۔ ٹھیک ہے۔ 11ویں شریف کے لیے اگر پیسے جمع کیے ہوں تو وہ غریبوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے اپنے خود سے پیسے جمع کیے ہیں اس نیت سے، تو کہ میں 11ویں شریف کی نیاز دوں گا، تو بالکل یہ غریبوں کو دے سکتے ہیں اس نیت سے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر صدقے کی رقم لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں،
مسجد کے اندر جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے نا، جی جی زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، منت، کوئی شرعی منت مانی تھی، تو یہ مسجد میں ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا. اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ جو ہم نکالتے ہیں اپنا جان و جی جی مال کا، تو یہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک. کوئی حرج نہیں. جی اگلی کال لیں گے. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا نماز جنازہ کی صفوں کو بھی مکمل پر کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں صفوں کو مکمل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ صفوں کو کہا گیا نا طاق عدد میں بنائیں. جی جی مثال کے طور پر 7 ہیں لوگ، ٹھیک ہے، 3 جو ہے وہ آگے ہو جائیں، 2 پیچھے ہو جائیں اور 1 پیچھے ہو، 1 تو امام بن جائے گا، تو اس طرح 3 صفوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو ان صفوں کو مکمل کرنا یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. کیا یہ پروویڈنٹ فنڈ پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ لے لینا چاہیے، اور لے کے اگر بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دیتے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ اتنا شعور تو یہ رکھتے ہیں کہ بغیر ثواب کی نیت. دیکھیں ہماری معلومات کے مطابق جو جی پی فنڈ اور ڈی ایس پی فنڈ جسے کہتے ہیں، جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں سے کچھ حصہ کٹوتی کیا جاتا ہے. بعض تو جبری ہوتا ہے اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، تو جہاں اختیار ہے تو وہاں نہیں کٹوانا چاہیے. صحیح. اب تو یہ صورتحال بھی آ گئی ہے کہ اگر آپ کا جبری کٹتا ہے اور آپ انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ درخواست لکھتے ہیں کہ آپ کو وہ نفع نہیں ملے گا. صحیح. تو خیر جہاں جبری کٹتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر سیلری میں سے 500 روپے جی پی فنڈ کے کٹے اور 500 روپے ادارہ والا ملاتا ہے 1000، تو یہ پھر کاروبار میں کسی جگہ لگاتے ہیں، وہاں انہیں پروفٹ ملتا ہے. تو اب جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو یہ جو ہے کثیر رقم ملتی ہے، تو اب یہ پوچھیں جو نفع ملا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو اس کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو لینے والا خود مستحقین بیت المال میں سے ہے، صحیح، یعنی فقیر ہے، مسکین ہے، معذور ہے، طالب علم دین ہے، یا اس طرح کا کوئی ہے، تو پھر تو لے سکتا ہے، جبکہ سوچ سمجھ کے نہ لے. یا پھر خود مستحق نہیں ہے لیکن دیگر مستحقین بیت المال کی نیت سے اگر وہ لینا چاہے اور لے کر انہیں دے دے تو اس میں بھی حرج نہیں. ٹھیک. اس میں اور بھی صورتیں ہیں لیکن میں ایک سوال کی صورت مخصوص کر کے اس کا جواب دیا. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے قضاء نمازیں ہیں تو وہ یعنی کہ اس کے نفل قبول نہیں ہے، تو کیا وہ اس کی اشراق، تہجد وغیرہ یا جو نمازوں میں نفل ہیں اس کی بالکل قبول نہیں؟ یہ وضاحت فرماتے. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں قضاء نمازوں کے حوالے سے تو حکم یہ ہے کہ انہیں جلد سے جلد ادا کیا جائے. صحیح. اور نوافل کی جگہ انہیں پڑھا جائے تاکہ جلد سے جلد بری و ذمہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی شخص یہ ہے کہ قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہے پراپر اور نوافل بھی پڑھ رہا ہے. صحیح. علماء نے اجازت دی ہے شراک، چاہت، اوابین وغیرہ پڑھ سکتا ہے جبکہ ساتھ ساتھ قضا نمازیں بھی پڑھ رہا ہو. تو انشاءاللہ جب اس کی قضا نمازیں مکمل ہوں گی تو جتنے نوافل اس نے پڑھے ہیں وہ انشاءاللہ سب قبول ہو جائیں گے. ٹھیک. ہاں ایسا کوئی شخص ہے کہ فرض کو چھوڑ کے نفل میں ہی لگا رہے تو وہ مقبول نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تو جب قضا نمازیں اس کی پوری ہو جائیں گی تو جتنے نوافل پڑھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مقبول ہو جائیں گے. ٹھیک. تو حضور ایس ایم ایس یہ ہے کہ دل بڑا بے چین ہے، بے قراری ہے، کیسے یہ بے چینی دور ہوگی دل کی؟ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سبحان اللہ. کہ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. ذکر اللہ کرتے رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا. ساتھ یہ بھی غور کر لیں کہ نمازوں کے حوالے سے سستی تو نہیں ہے، کیونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور فرض ہے، لہذا نماز کی پابندی ہوگی، ساتھ میں پھر قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، تو انشاءاللہ دل کو قرار آ ہی جائے گا. جی اگلی کال. میرا نام محمد فاط ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں. سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک انسان 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جزاک اللہ. اچھا، ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دیں، ایک تو یہ طریقہ، اور دوسرا اگر 2 سال کی قضا ہو، دونوں اگر واضح ہو جائے. جی دیکھیں جب تو سال پورا ہو جائے پھر تو فی الفور زکوٰۃ نکالنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. صحیح. اب پچھلی جو قضا ہیں انہیں فوری طور پہ ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ، تو اس طرح ایڈوانس میں بھی کئی سالوں کی زکوٰۃ
نکالی جا سکتی ہے، جبکہ وہ بعد میں بھی صاحب نصاب رہتا ہے، صحیح، تو وہ ایڈوانس میں اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے. صحیح، لیکن جب سال پورا ہو تو وہ حساب لگاتا رہے کہ صحیح، میں نے جتنی زکوٰۃ نکالی ہے، آیا جتنی بنتی تھی اتنی نکالی ہے، اگر جو کمی ہے تو اس کو وہ پورا کر لے. صحیح. زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ لوگ اس کا حساب کتاب لگانے میں مطلب سستی کرتے ہیں، اور عموماً نصاب کا سال ہی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ کب ہم صاحب نصاب ہوئے. تو اس حوالے سے کوشش کریں اپنی ڈائری میں اس کو لکھ لیں جب بھی آپ اس طرح کی صورت آپ کو محسوس ہو کہ اب میں مالدار ہو رہا ہوں، یہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں، تاکہ سال پورا ہوتی اس کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ اس میں تاخیر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. عموماً لوگ رمضان شریف کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ ان کا سال رجب میں پورا ہو گیا ہے، شعبان میں پورا ہو چکا، اب وہ رمضان میں دیں گے تو ظاہر تاخیر سے جو دے رہے ہیں اس کا گناہ بھی ملے گا. جی اگلی کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ گھر سے رخصت ہوتے وقت سلام کی جگہ اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں اور اللہ حافظ کے معنی بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جی کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں تو یہ دعائیہ کلمات ہے، ٹھیک، یعنی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے. بے شک. تو اس میں کوئی حرج نہیں، رخصت ہوتے ہوئے اگر اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بندہ اگر آپ کے آگے سے گزر جائے نماز پڑھنے دوران تو آپ اس وقت نماز توڑ دینی چاہیے یا نماز اپنی برقرار رکھنی چاہیے؟ اس کا جواب بتا فرمائیں. بندہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، درمیان ہو، کیا فرماتے ہیں؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز تو نہیں ٹوٹتی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نمازی کی نماز ٹوٹتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، وہ اپنی نماز بالکل نہ توڑے، توڑنا بھی جائز نہیں ہوگا. صحیح. اور نماز میں کوئی اس کی فرق نہیں پڑے گا. البتہ جو جان بوجھ کے گزر رہا ہے، سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طریقے سے گزر رہا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا گزرنے والا. البتہ نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی. صحیح. جی اگلی کال. اگر فجر کی نماز رہ جائے تو کیا اسے 8، 9، 10، 11 بجے تک قضا ادا کیا جا سکتا ہے؟ جی زوال کے وقت سے پہلے پہلے اسے قضا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اول تو کوشش یہی کریں کہ بھائی رات کو جلدی سونے کی، اور ایسا انتظام کر کے سوئیں کہ صبح ہو. لیکن سب کچھ اس نے کیا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سورج نکل چکا ہے، یعنی نماز قضا ہو گئی ہے، تو زوال سے پہلے پہلے، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے مکروہ وقت آتا ہے، اس سے پہلے پہلے اگر وہ قضا کرتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ 2 سنت بھی پڑھے اور 2 فرض بھی پڑھے. اور اگر وہ ظہر کے بعد یا ظہر کے وقت میں اس کو قضا کر رہا ہے تو پھر وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کرے. اچھا، ایس ایم ایس یہ کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہی نہ ہو یا وہ چھوٹی کرواتا ہو تو اس صورت میں جو اپنی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اپنی نماز تو اس کی ہو جائے گی جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں. ٹھیک، لیکن وہ امامت کا اہل نہیں ہوگا. ظاہر ہے، کیونکہ ایسے شخص کو جو داڑھی کٹاتا ہے، منڈاتا ہے، وہ فاسق ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو امامت کے لیے کھڑا کرنا اس کی تعظیم ہے، اور فاسق کی تعظیم جو ہے یہ جائز نہیں ہے. صحیح. اس لیے علماء نے فرمایا کہ فاسق کے پیچھے، ایسے شخص کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، گناہ گار ہوں گے، اور نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیں، کیا دادے کی وراثت سے یتیم پوتا پوتی وارث ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کئی صورتیں بنیں گی. جی ارشاد فرمائیں. اگر تو یہی پوتا پوتی ہی وارث ہیں اور کوئی دادا کو کوئی بیٹا وغیرہ نہیں ہے، یعنی دادا کے انتقال کے وقت یہی پوتا پوتی تھے، پھر تو یہی وارث ہیں. اور اگر یہ صورتحال ہے کہ دادا کے انتقال کے بعد جی پھر بیٹے کا انتقال ہوا تو اب بھی پوتا پوتی کو اس بیٹے کی اولاد کو حصہ ملے گا. صحیح. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ دادا کے انتقال سے پہلے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دادا کے اور بھی بیٹے موجود ہیں، تو پھر جس بیٹے کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو گیا ہے تو وہ پھر دادا کی وراثت سے محروم ہو جائیں گے. یہ چچا کے ہوتے ہوئے دادا کی وراثت انہیں نہیں ملے گی. صحیح. البتہ ایسی صورت میں چاہیے یہ کہ جب محروم ہو رہے ہوں تو ورثہ کو چاہیے، اور ان کے لیے مستحب ہے کہ ان کے لیے اگرچہ محروم ہو رہے ہیں لیکن ان کے بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ حصہ نکالیں. یہ ان کے لیے مستحب ہے، لازم نہیں. جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈالر چینج کرواتا ہے، کوئی بھی کرنسی چینج کرواتا ہے، تو جس سے وہ کروا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ڈالر کے بدلے اگر تم مجھ سے نقدی لیتے ہو تو میں تمہیں $100 کے بدلے 10,000 دوں گا، اگر آپ مجھ سے چیک لیتے ہیں تو 2,000 اضافی ملیں گے، یعنی 10,000 نہیں ملے گا بلکہ 12,000 ملے گا، تو یہ جو اضافی وہ دیتا ہے تو اس کا اضافی لینا کیسا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں اگر ہاتھوں ہاتھ ایکسچینج ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے، چیک نہیں بلکہ کیش دیتے ہیں، پھر تو کمی زیادتی جائز ہے، صحیح، اور ادھار اس میں ناجائز ہوگا، چاہے اتنے ہی لے لیکن ادھار ہو کرنسی کے لین دین میں تو یہ بھی ناجائز ہے، زیادتی بھی ناجائز ہے، لیکن ہاتھوں ہاتھ ہے کہ وہ ان کو دے رہا ہے اسی وقت جو ہے اضافہ کر کے انہیں دے رہا ہے، تو ہاتھوں ہاتھ اگر نقدی صورت میں ہو رہا ہے تو یہ جائز ہوگا، ادھار ناجائز ہوگا۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ حضرت آپ کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ جو رزق حلال میں سے ہم جو کچھ کمائی جو نکالتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دینے کی نیت سے نکالتے ہیں، تو وہ رقم کیا سادات کو دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا جواب ارشاد فرمائیں۔ جی سادات کو دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سادات کرام کو آپ مطلقاً صدقہ نہیں دے سکتے، جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے جیسے پہلے مثالیں دیں، زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، منت وغیرہ، تو یہ صدقہ واجبہ سادات کرام کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ 100 من گندم کا عشر کتنا من ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیوب ویل کے ذریعے زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور اس 100 من کا کتنا من عشر ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے سیراب کرتے ہیں، جی، تو انہیں نصف عشر دینا ہوگا، صحیح، اور 100 من کا نصف عشر جو بنے گا وہ 5 من بنے گا، صحیح، اور عشر ہوگا وہ 10 من ہوگا، صحیح۔ یہ عشر و صورت میں بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے بغیر خریدے ہوئے جو اس طرح سیراب ہوتے ہیں تو ان پر عشر ہوتا ہے۔ جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی خرید کر جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں نصف عشر ہوتا ہے، آدھا عشر یعنی 20واں حصہ، یعنی اس کو یہ سمجھیں کہ آپ 5 من 100 من میں سے 5 من انہیں عشر دینا ہوگا۔ مدی چلے کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کی باقاعدہ ایک مجلس ہے جو عشر جمع کرتی ہے، اور در حقیقت یہ بھی دعوت اسلامی کی بالخصوص جو ہمارے زمین سے پیداوار اسلامی بھائی جو کرتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ ایک ایسا طبقہ بھی تھا کہ جس کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ وغیرہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو الحمدللہ مبلغین گئے، ان کو سمجھایا، ان کی تفہیم کی گئی، تو یوں زکوٰۃ عشر کی صورت میں یہ سلسلہ بھی جو شرعاً ہم پر لازم تھا یہ شروع ہوا، تو الحمدللہ باقاعدہ مجلس سے بنی ہوئی ہے۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور اپنا عشر جو ہے وہ دعوت اسلامی کو پیش کریں۔ دعوت اسلامی اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق الحمدللہ اس کو استعمال کرتی ہے، یوں ایک آپ کا فرض ادا ہوگا، شرعاً جو آپ پر لازم تھی وہ چیز آپ کی ادا ہو جائے گی، اور دوسری طرف دعوت اسلامی کی یہ ایک مدد بھی ہوگی، کیونکہ دعوت اسلامی اس وقت 100 سے زیادہ شعبہ جات میں الحمدللہ دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ، دیگر شعبہ جات ہیں جس میں اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو یوں آپ کا بھی فرض ادا ہوگا، دوسری طرف دعوت اسلامی کی مدد بھی ہوگی، انشاءاللہ اس طرح دین کا کام بھی چلتا رہے گا۔ جی سلسلے میں آخری کال ہم شامل کریں گے۔ میں نشان زرباری خیبر صبرات پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں۔ دعوت اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ کیا ہا میم اور یا یعنی حروف مقطعات میں سے نام رکھنا کیسا؟ اس طرح نام رکھنا منع ہے، علماء نے منع کیا ہے، اس طرح حامیم، طٰہٰ، یاسین، اس طرح نام نہ رکھا جائے۔ مدی شریف کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل ہم نے گھر بیٹھے سیکھے، آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے